بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان سلطان مراد اور نیک اعمال کا اجر دنیا میں۔ یہ ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ محل میں سب سو رہے تھے مگر ایک دل بیدار تھا سلطان مراد کا۔ اچانک اس نے شاہی لباس اتارا، سادہ کپڑے پہنے اور خاموشی سے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ نہ پہچان نہ محافظ، بس ایک عام آدمی کی طرح اپنی رعایا کے حال دیکھنے، ان کے درد سننے اور ان کے دل توڑنے۔ اس رات سلطنت کا بادشاہ نہیں بلکہ عدل اور رحم کا غلام گلیوں میں چل رہا تھا۔ سلطان مراد اور ایک گنہگار کے نیک اعمال کا واقعہ۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی بادلوں کی چادر، محل کی بلند فصیلوں کے سائے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ سلطان مراد چہارم اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے فکر میں گم تھے۔ دن بھر کے درباری کام، فیصلے، احکام سب پورے ہو چکے تھے مگر دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نامعلوم سی آواز اس کے دل کے اندر سے پکار رہی ہو، اے مراد جا کر دیکھ تیری رعایا کی حالت کیسی ہے۔ سلطان مراد نے اٹھ کر اپنے شاہی لباس کو اتارا، سادہ کپڑے پہنے اور دروازے کے محافظ سے کہا کسی کو خبر نہ ہو میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ محافظ حیران رہ گئے مگر حکم بادشاہ تھا۔ خاموشی سے دروازہ کھول دیا گیا۔ سلطان مراد تنہا رات کے اندھیرے میں بازار کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چاند بادلوں میں چھپا تھا اور شہر کی گلیاں سنسان تھی۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی، کہیں دور سے کسی فقیر کی صدا اور کہیں کسی گھر سے آہو بکا کی ہلکی آواز۔ سلطان کے دل میں ایک درد جاگا، کیا میری رعایا خوش ہے؟ کیا کوئی بھوکا تو نہیں؟ کیا انصاف میرے محل سے نکل ان کے گھروں تک پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ اسی سوچ میں ڈوبے وہ آگے بڑھتے کہ اچانک ان کی نظر ایک ایسے نوجوان کے جسم پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سلطان مراد ٹھٹک کر رہ گئے اور انہوں نے ارد گرد دیکھا۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی اس لاش کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ سلطان مراد نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو رک جاؤ، تم میں کوئی اس شخص کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ لوگ رک گئے مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے چہرے پر افسوس، کسی پر نفرت، مگر ایک نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ اے اجنبی، یہ آدمی بڑا گنہگار تھا۔ یہ شراب خانوں میں جایا کرتا تھا، برے لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں تھا۔ سلطان کے چہرے پر درد کی لکیر ابھری۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں اس کے گناہ دکھائی دیے ہیں؟ کیا تمہیں اس کے دل کا حال معلوم ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ توبہ کے بغیر مر گیا ہوگا؟ لوگ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ سلطان نے خود آگے بڑھ کر اس نوجوان کے جسم کو اٹھایا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ہلکی جھلک تھی، جیسے کسی درد سے نجات پا چکا ہو۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کیا، یہ قریب کی گلی میں رہتا تھا۔ سلطان اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نیک صورت عورت نکلی۔ سلطان نے کہا، میں اس شہر کا عام آدمی ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ گنہگار تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ عورت کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، اللہ کی قسم لوگ اسے نہیں جانتے۔ وہ شراب خانوں میں جاتا ضرور تھا لیکن وہاں جا کر سب شراب خرید کر بہا دیتا تھا اور یوں کئی لوگوں کو گناہ سے بچا لیتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں گے مگر وہ کہتا، اگر میں ان کے برے گمان کے بدلے کچھ لوگوں کے گناہ سے بچا لوں تو یہی میرے رب کے نزدیک کافی ہے۔ سلطان مراد کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ اکبر! کیا نیک نیت تھی اس کے دل میں، اور لوگ اس کے ظاہر پر حکم لگا بیٹھے ہیں۔ عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے جنازے میں کوئی شریف آدمی نہیں آئے گا لیکن میرا رب گواہ ہے، میرے جنازے کی نماز وقت کا بادشاہ پڑھائے گا۔ سلطان کے دل میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں، میں ہی سلطان مراد چہارم ہوں۔ عورت حیران رہ گئی کہ اس کے لبوں سے نکلا الحمدللہ۔ صبح کا وقت ہوا، پورا شہر جمع تھا، ہر طرف حیرت کا عالم کہ بادشاہ خود ایک گنہگار کے جنازے میں شریک ہے۔ سلطان مراد آگے بڑھے، صف کے بیچ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، اے لوگو، تم نے ایک بندے کو اس کے ظاہر پر پرکھا مگر میں نے اس کے دل کا حال جانا۔ وہ تمہیں گناہ سے بچاتا رہا اور تم اسے گناہگار کہتے رہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک نیک بندے اکثر چھپے ہوتے ہیں، ان کی پہچان ظاہری لباس یا شہرت سے نہیں ہوتی۔
سلطان مراد محل واپس آئے، مگر اب وہ پرانے سلطان نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ منظر بس گیا تھا، ایک نیک دل، ایک غلط سمجھی ہوئی زندگی، اور ایک بادشاہ جس نے اپنی رعایا کے ایمان کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ مجھے ان بندوں کی پہچان دے جنہیں تو نے اپنا ولی بنا لیا ہے، مگر دنیا انہیں برا کہتی ہے، اور مجھے وہ نظر دے جو ظاہر کے پیچھے باطن کو دیکھ سکے۔ اس دن کے بعد سلطان مراد نے اپنی سلطنت میں ایک نیا فرمان جاری کیا، کسی کے گناہ پر حکم نہ لگاؤ، شاید وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کے نیک بندے چھپے ہوتے ہیں، مگر ان کے اعمال کی خوشبو زمانے بھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کی عدالت میں اصل قیمت نیتوں کی ہے، ظاہری شہرت یا گناہ کی نہیں۔ نیک اعمال کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔